معروف ریئل اسٹیٹ کمپنی سولیٹیرین گروپ نے سری نگر میں کسٹمر میٹ کا انعقاد کیا تاکہ صارفین سے رابطہ قائم کیا جا سکے اور کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے صارفین کی ضروریات اور تاثرات کو سمجھا جا سکے۔ اس تقریب میں مینیجنگ ڈائریکٹر ارجن پریت سنگھ آزاد لون بی ایچ ارشد بشیر اخون اور شاداب امین کمپنی کے نائب صدر ظہور احمد وار نے شرکت کی۔ کسٹمر میٹ میں شہر کے مختلف حصوں سے صارفین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صارفین نے کمپنی کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں کا ایک مختصر جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر سری نگر میں کمپنی نے اپنے کلائنٹس کو 50 فلیٹوں کے قبضے کے لیٹر دیے۔ کمپنی کے نائب صدور ظہور احمد وار، ارشد بشیر اخون اور شاداب امین بزنس ہیڈ آزاد لون نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم پروجیکٹس بناتے ہیں دلی این سی آر میں۔ آج اس پروجیکٹ کا پہلا پوزیشن لیٹر ہم نے ہینڈ اوور کر دیا۔ ہم جے پی سپورٹس ٹی یمنا ایکسپریس پہ جو فلیٹس بناتے ہیں ان کا پوزیشن ہم نے آج ایشو کر لیا پہلے فیز کا۔ یہ ایک سیریز ہے اور اس کے بعد ہم اگلے فیز کا پوزیشن دیں گے اور اس کے بعد ایک اور فیز جو ہے اس کا پوزیشن دیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو ابھی جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے اس میں بھی ہم پیش رفت لا رہے ہیں اور اس میں ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں، وی آر ایمپلائنگ دیم۔ رہا سوال اس فلیٹ کا، یہ افورڈیبل فلیٹس ہیں جو ہر ایک افورڈ کر سکتا ہے۔ جو بھی بندہ ایک ای ایم آئی 20,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا کر سکتا ہے افورڈ، وہ فلیٹ افورڈ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک اور ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ آپ کل کی ڈیٹ میں رینٹ پہ دے سکتے ہیں جس میں آپ کا انکم بنے گا اور ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم ہم قریب یہاں پہ 10 سال سے ہیں اور 10 سال سے ہم نے جو ایڈورٹیزمنٹ جو ورڈ آف ماؤتھ سے ہے اور سروس دی ہے کسٹمر کی، اسی وجہ سے آپ یہ ریسپانس دیکھ رہے ہیں، یہاں اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز محکمے کے بھرتی کے عمل میں منتخب نہ ہونے والے امیدواروں نے آج ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں نے 2 سال قبل کی گئی بھرتی میں مبینہ گھپلے کو دیکھنے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کی مانگ کی۔ احتجاجی پریس انکلیو میں جمع ہوئے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے حکام پر زور دیا کہ وہ شفافیت اور انصاف کا معاملہ کریں۔ امیدواروں نے کہا کہ انہوں نے 2 سال تک احتجاج کیا اور کئی مہینوں تک مسلسل سڑکوں پر رہنے کے بعد ایل جی نے معاملے کا نوٹس لیا اور الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 ماہ میں رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت تھی، لیکن 6 ماہ بعد بھی رپورٹ داخل نہیں کی گئی۔ ہم کے سارے ایسٹیمیٹ یہاں پہ جمع ہوا ہے کیونکہ ہم 2013 سے اس فیصلے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ 4 بار سر اس کا وہ ایگزام ہوا ہے، کنٹینیوسلی سکیم پہ سکیم نکلا ہوا ہے۔ 2021 میں اس کا ایگزام ہوا ہے سر، یہ بھی سکیم سے بھرا ہوا ہے سر، یہ دھاندلی سے بھرا ہوا ہے سر۔ 8th پاس کے کینڈیڈیٹ 10th پاس کے کینڈیڈیٹ اس میں سلیکٹ ہوئے ہیں، ایون کہ پی ایچ ڈی اسکالرز، پی جی بی ایڈ کینڈیڈیٹ جو آج کل روڈوں پہ آتا ہے، جنہوں نے مار بھی کھایا ہے، اس ہم نے جموں میں بھی پروٹیسٹ کیا ہے۔ ہمارا مدعا و مقصد یہ ہے کہ ایل جی صاحب نے جنوری کے مہینے میں اس پہ ایک ٹیم بٹھایا ہے، لیکن جنوری سے آج تک سر جی کوئی بھی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوا ہے۔ ہم ایسپیرنٹ جو سارے کے سارے ہیں، اگر میں اس مسئلہ کشمیر کی بات کروں گا، اب ہمیں لگ رہا ہے سر کہ اب ہمیں اس کشمیر میں بیٹھنا ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حق کے پیچھے کوئی نہیں سنتا ہے سر۔ ہمارا مدعا مقصد ایک ہی ایل جی صاحب کو ہے، کیونکہ سر ہم نے سارا ہسٹری اس کو دے دیا، آئی وٹنس بھی دیا ہوا ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں تو ناک، لیکن وہ ہمیں وہاں پہ صحیح طرح سے الاؤ نہیں کرتے ہیں سر جی۔ لیکن لاسٹ میں ہمارا یہی مدعا مقصد ہے ایل جی صاحب سے، پلیز اینڈ پلیز اس رپورٹ کو ایز سون ایز پاسبل سبمٹ کیا کرو تاکہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ بار ہم نے ایل جی منوج سنہا صاحب کو پیسفلی اپنی بات، کانسٹیٹیوشنلی اپنی بات منائی اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری ڈیلیگیشن 2 بار ایل جی منوج سنہا صاحب کو ملی اور منوج سنہا صاحب نے ہمیں ایک آشواسن دیا اور اس کو ٹو سم ایکسٹینٹ پریکٹیکل کر کے دکھایا، 3 رکنی کمیٹی اس پہ کانسٹیٹیوٹ کر دی۔ لیکن یہ منوج سنہا صاحب کی ہی ڈائریکشن تھی کہ اس رپورٹ کو 1 مہینے میں پبلش کر دو۔ جموں کشمیر کا یوتھ پس گیا since abrogation of Article 370 and 35A. What is happening in Jammu and Kashmir? Everything went wrong. Jobs has been sold. یہ دیکھیے سر، آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں منوج سنہا صاحب، چیف سیکریٹری اور ارون کمار مہتا اور راج کمار گوئل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، اگر چیف سیکریٹری صاحب آگے بتا رہے ہیں کہ ہم جی ٹرانسپیرنسی لائیں گے، ہم جی 2010 کے بعد ریسنٹلی ایک ٹویٹ آیا، ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم جی 2010 کے بعد 2023 تک
जो भी बैकडोर एंट्रीज हुई है हम जी उनको बाहर निकालेंगे. एक वेलकम सिटअप है, हमने कब रोका, लेकिन हैरत की बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फायर एंड इमरजेंसी आपके दौरे हुकूमत में हुआ, क्यों नहीं निकाल पा रहे हो कल्प्रिट्स को. सर आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि हमारा फायर एंड इमरजेंसी का एक एस्पिरेंट कल यूपीएससी में क्वालिफाई कर गया, वो तो एक ड्रॉप आउट एस्पिरेंट था. इट इंडिकेट्स दैट आपने जिन लड़कों को रोजगार दिया है, जिन लड़कों को इलीगली आपने प्रमोट किया फायर एंड इमरजेंसी में, वो सब मैं ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए कहूंगा वो सब चोर है. ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये एक कंक्रीट एविडेंस पे बेस्ड बात है.